أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں یا آمادہ ہو جائیں، حالانکہ اس کے سامنے حق کھل کر آ چکا ہے، اس کے سامنے ہدایت جو ہے واضح ہو چکی ہے، پھر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائیں اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیں، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھر پھیر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر جو ہے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس کی ناقدری کی وجہ سے، اور اس کو جو ہے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ بدترین جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں جس پس منظر میں یہ بات کہی گئی، عطیہ ابن عبیرق جس کا نام پیچھے آیا تھا، اس کا چوری کا جو ہے معاملہ ہو گیا، اور اس نے جو ہے اپنے گناہ کو کسی یہودی کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کی وضاحت کر دی۔ اب چونکہ جو ہے اس کا راز جو ہے کھل گیا، اب جو ہے اس نے بجائے اس کی کہ جو ہے معافی تلافی کرتا یا پھر جو ہے اپنے گناہ کی سے توبہ کرتا، وہ شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اس نے جو ہے یعنی مدینے کو چھوڑ دیا، اور پھر واپس مکے میں آ کر جو ہے مکے والوں سے، کافروں کے ساتھ ان کی پناہ میں رہنے لگا۔ اس کو معلوم ہوا، احساس ہوا، اس کو لگا کہ نہیں، اب جو ہے اب مجھے سزا ملے گی، اب چونکہ اسلامی شریعت میں، اسلامی حکومت میں جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوں، چور کی سزا جو ہے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو اس ڈر سے وہ جو ہے بھاگ گیا، اور ایمان سے بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھا، مرتد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مکے میں رہنے لگا، اور جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، جس کی پناہ میں وہ مکے میں رہتا تھا، وہاں پر بھی اس نے چوری کی، وہاں پر بھی پکڑا گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جو ہے سوچا کہ اس کو مار ڈالیں، لیکن جو ہے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو پناہ دی ہے، مارنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہاں سے وہ جو ہے یعنی کہیں اور چلا گیا، شام یا مصر کے علاقے میں چلا گیا، وہاں پر بھی جو ہے اس نے یہی غلطی دہرائی، پھر اس کے بعد وہاں والوں نے اس کو جو ہے مار دیا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس پس منظر میں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، وہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ایسا یعنی اسلامی تاریخ میں بھی ہوا۔ ایک نام آتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، ان سے ایک غلطی ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ وہ غزوے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے۔ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا گناہ تھا، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، بہت سارے منافقین بھی تھے، لیکن انہوں نے جو ہے سچ بتایا کہ نہیں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف میں سستی قائلی میں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، کوئی اور بہانہ میرے پاس یعنی کوئی بہانہ انہوں نے نہیں بنایا، صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد ان کو جو ہے 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے ساتھ بڑے سخت جو ہے مسلمانوں نے جو ہے رویہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ پر یقین تھا کہ نہیں، میرے لیے اللہ راستہ کھولیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے ان کی توبہ، ان کے ساتھ ایک اور 2 صحابی اور بھی تھے،
تو 50 دن کی مسلسل جو ہے آزمائش کے بعد مسلمان ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی حکم آیا کہ ان کی بیوی بچے بھی ان سے الگ ہو جائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ساری باتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اپنی ایمان میں سچے تھے، اپنی ایمان میں پکے تھے، تو وہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی جو ہے، حالانکہ ان کو اس موقع پر اس بیچ میں کافروں کی طرف سے بڑے بڑے آفر آئے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھ جو ہے مسلمان ایسے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا سلوک کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی جو ہے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ہر بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان پکا نہیں ہوتا وہ تھوڑی سی آزمائش پر بھی جو ہے وہ اپنے دین سے اور اپنی ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہاں ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہو جائے، ہدایت واضح ہونے کے بعد تھوڑی سی آزمائش پر آدمی جو ہے اگر سچا مومن نہیں ہے تو وہ جو ہے پھر جائے گا، وہ اپنے ایمان سے جو ہے محروم ہو سکتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کو پھیر دیتے ہیں، وہ جو ہے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک کو بھی اگر انسان جو ہے سچے دل سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن شرک کے گناہ کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے برابر کسی کو جو ہے درجہ دیا یا کسی اور کو اللہ کے برابر کا درجہ دیا، تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے